لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإسلام والإيمان وزينها بمحبة ومودة أهل الكساء الكرام وجعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب عليهم السلام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. صلوات علی محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور عالی جناب مولانا سید مشرف حسین رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرما. ایک مرتبہ صلوات علی محمد و آل محمد. ارباب علم و دانش، ہم اور آپ ایک دینی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس درسگاہ کے مؤسس بانی کے برسی کے موقع پر آپ کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. نام ہے مشرف. کبھی کبھی نام اور کردار میں مطابقت نہیں ہوتی. نام اور کردار میں مطابقت معصومین کے ہاں تو ہوتی ہے، لیکن عام لوگوں کے نام میں، جسے منطق میں مرتجل کہتے ہیں، منقول نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے. نام ہے عالم، جانتے کچھ بھی نہیں ہیں. نام ہے فاضل، فضیلت سے کوئی تعلق سروکار بھی نہیں ہے ان کا. لیکن کبھی کبھی نام اور کردار میں میچ ہوتا ہے، تناسب ہوتا ہے. مشرف، جسے شرف حاصل ہو گیا ہو، یہ نام ہے. شرف حاصل ہو گیا ہو، کس چیز کا شرف؟ عالم وجود میں آنے کے بعد علم سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے. یعنی مشرف با علم، فقط مشرف بعلم نہیں، اور آگے بڑھیں تو بات مکمل ہو. مشرف بعلم محمد و آل محمد.
یہ ان کے شرف کے لیے کافی ہے۔ مشہور و معروف حدیث ہے، جب کوئی علم دین کے لیے بچہ درسگاہ میں آتا ہے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ اس کی عظمت ہے، پڑھنے والے کا شرف ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے یہ انعام و اکرام ہے کہ ایک بچہ جب درسگاہ کی طرف جائے تو یہ بچہ چاہے جو بھی ہو، بچی ہو یا بچہ، طالب علم، علم کا طلبگار، حصول علم کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو معصوم فرشتے اس کے قدم کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو اس کی عظمت کیا ہوگی جو ان کا استاد بھی ہے اور درسگاہ کا بانی بھی ہے۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لہذا ایک علم کی خیرات دینے والے کا کیا کہنا، علم کی تشنگی بجھانے والے کا کیا کہنا، علم کی سبیل لگانے والے کا کیا کہنا، جب ایک عام انسان جس کا علم جو ہے کسبی ہے، حاصل کر کے تقسیم کرتا ہے تو اس کی یہ عظمت ہوتی ہے۔ تو جہاں سے علم و آگہی کی خیرات بڑھتی ہو، جو باب مدینۃ العلم ہو، اس کی عظمت کا کیا اندازہ ہے۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ جس آیت کے ایک ٹکڑے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ ایسا ٹکڑا ہے جو اعجاز قرآن پر روشن دلیل ہے، جس کا اعتراف مسلمانوں سے پہلے سائنس دانوں نے کیا ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ پھر خداوند عالم آسمان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا، جب کہ یہ کیا ہے، دخان تھا، یعنی دھواں تھا۔ سائنسداں پریشان تھے کہ بھائی آسمان، ابھی آپ یہی مدرسہ ہے، یہ جو چھت ہے بغیر ستون کے کوئی چھت نہیں کھڑی کی جا سکتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کمرے کی چھت بغیر ستون کے نہیں کھڑی کی جا سکتی۔ اس خدا کی قدرت و علم کا اندازہ کون لگائے جو اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے۔ اب دنیا حیران تھی کہ بھائی یہ آسمان مٹیریل اس میں کیا لگایا گیا ہے، اس میں مادہ کیا ہے، یہ کس طرح سے خداوند عالم نے آسمان کا شامیانہ جو ہے لگا دیا ہے، کیا ہے، حیران تھے۔ قاہرہ مصر میں شہر قاہرہ میں علمی ایک کانفرنس ہوئی۔ وہاں پر جو جاپان سے پروفیسر آئے تھے، عربی زبان میں ان کا نام لکھا گیا ہے یوشیدی کووازی، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ کانفرنس جو ہے علم پر ہو رہی تھی۔ جب یہ اس آیت کی تلاوت ہوئی تو وہ جو ہے اپنی جگہ سے حیرت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا یہ آج ہم نے ٹیکنالوجی جو سیٹلائٹ ہم نے آسمان پر بھیجے ہیں، جب وہاں سے آسمان کی تصویر آئی ہے تو ہمیں پتا چلا آسمان یعنی ایک دھواں ہے، کوئی بہت بڑا مٹیریل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے 1400 برس پہلے اس مسئلے کو حل کر چکا ہے۔ یہ ہے اعجاز علمی قرآن مجید کا۔ آپ نے دیکھا اب قرآن مجید، یہی وجہ ہے
امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کون سمجھے گا قرآن؟ کہتے قرآن وہی سمجھے گا جس سے قرآن خطاب کر رہا ہے۔ کہتے ہیں شر کا او غربا، دو صحابی تھے، کہتے ہیں مشرق کا چکر کاٹ لو، مغرب کا چکر کاٹ لو، خدا کی قسم تمہیں صحیح علم نہیں ملے گا سوائے ہمارے گھر کے۔ اگر صحیح علم لینا ہے تو در اہل بیت پر آنا ہوگا، وہاں پتہ چلے گا۔ ایک سائنسداں جو اتنی ریسرچ کرتا ہے، اس نظریے کے پہلے مختلف نظریے تھے، آسمان کی حقیقت کیا ہے، مٹیریل کیا لگا ہے، اتنا بڑا جو ہے یہ خداوند عالم نے اتنا بڑا آسمان کا شامیانہ زمین کے اوپر جو ہے خدا نے خلق کیا ہے، لوگ حیران تھے، پریشان تھے، لیکن قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ جو پڑھا لکھا تھا، نان مسلم تھا، وہ جو ہے حیرت علمی سے قرآن کے اعجاز کا اعتراف کیا کہ یہ قرآن مجید نے مسئلے کو پہلے ہی حل کر دیا۔ اب اگر آج کے دور میں کوئی مرتد کی شکل میں آ کر یہ کہے قرآن کی 26 آیتوں کو نکال دو، قرآن کی 26 آیتوں کو نکال دو، تو پہلے آپ جو ہے کیا؟ آپ کا مبلغ علم کیا ہے؟ آپ جانتے کیا ہے؟ آپ کو تو طوطے کی طرح رٹا دیا گیا، اور اپنے ظلم و گناہ کو چھپانے کے لیے آپ جو ہے قرآن کے خلاف منہ کھول رہے ہیں۔ کر کون رہا ہے سازش؟ یہ آج کا کافر۔ اب یہیں پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو ہے، یہیں پر رکنے کا مقام ہے۔ رکتے ہیں کیا؟ یہ بتائیے عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہی ہے نا؟ عربی زبان میں جو فصاحت و بلاغت ہے دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے، یہ طے ہو چکا ہے، اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی وسیع ترین کوئی زبان ہے تو وہ عربی زبان ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن نازل ہوا۔ آپ یہ بتائیے جس دور میں قرآن نازل ہوا اس وقت عربی زبان کا عروج تھا۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے زمانہ میر انیس اور مرزا دبیر میں زبان اردو کا لکھنؤ میں عروج تھا۔ اگر اردو پہ کوئی ریسرچ کرے تو اس دور میں عروج تھا۔ اس وقت جو ہے اگر کوئی بات کہے، کوئی ریسرچ کرے، وہ معتبر ہے۔ آج جو صحیح اردو سمجھ نہیں سکتا، اگر وہ اردو زبان پر کمنٹ کرے، بھائی آپ ہیں کون؟ کیا خدائے سخن تو چلے گئے؟ پہلے خدائے سخن بنیے، پھر جا کے اردو زبان پر کمنٹ کریے۔ تو عربی زبان کا عروج جس وقت قرآن مجید نازل ہوا، وہاں پر جو بڑے بڑے فصحاء بلغاء تھے، 7 قصیدے عربی کے جنہیں 7 معلقات کہتے ہیں، آج بھی یہ قصیدے عربی مدارس کے نصاب سلیبس کا جز ہیں کی بلاغت ہے اس میں۔ جب قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا سورہ دیوار کعبہ پر آویزاں کیا گیا، انہوں نے شرم کی وجہ سے اس کلام کو نیچے اتار دیا جس پر فخر کرتے تھے۔ تو اگر وہ کون تھے؟ سب نان مسلم تھے۔ اگر انہوں نے قرآن کا، اور قرآن نے پورے قرآن ہے کہ 10 سورے کا جواب لے آؤ، نہیں لا سکتے، 1 سورے کا جواب لے آؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے اگر تم انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے، انسانوں کو اپنا ہمنوا جناتوں کو اپنا ہمنوا مددگار قرار دے دو، تو جب اس وقت کا نہ کوئی جن میں سے آ سکا جو قرآن کا جواب لاتا،
نہ کوئی نان مسلم، نہ کوئی کافر جس کو اپنے زبان پر ناز تھی. اور عربی زبان کا اس وقت عروج تھا جب اس وقت اہل فن جو عربی زبان کو جانتے تھے جب وہ جواب نہ لا سکے تو آج کے کفار کی ناجائز اولاد قرآن کے خلاف کیا بات کر سکتی ہے؟ آج اتنے برسوں کے بعد کوئی آئے اور بغیر دلیل کے یہ بات کرے. پہلے قرآن فہمی کی بات کرو. تو یہ قرآن صامت کہ ایک ایک لفظ ایک ایک آیت معجزہ ہے. تو اگر اس کے بعد قرآن نے تو پہلے کیا کیا ہے؟ قرآن نے دعویٰ نہیں کیا نا، سب کو دعوت دی کہ اگر وادی انسان میں سے کوئی قرآن کے ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتا تو وادی جنات میں بھی چلے جاؤ. اس وقت بھی بڑے دعا تعویذ کرنے والے تھے، جناتوں کو اپنے بس میں کرنے والے تھے، کاہن تھے، قیافہ شناس تھے، لیکن سب نے یہ اعتراف کر لیا یہ تو بشر کا کلام ہی نہیں ہے، یہ خالق بشر کا کلام ہے. آج اگر کوئی آئے، اب یہیں سے نوجوان کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، فلاں نے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا 26 آیتیں. بھائی عقیدے کو مضبوط کیجئے، بات دلیل کے ساتھ کیجئے. اور یہیں پر خدا نے عبرت بنا دیا. جو آخری ویڈیو اس کی وائرل ہو رہی ہے اس مرتد کی، اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خودکشی کی تمنا کر رہا ہے، خودکشی کی تمنا کر رہا ہے. یہ قرآن صامت کا معجزہ ہے. اسی دنیا میں خدا نے اتنا رسوا کیا، نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوا. جب یہ قرآن صامت کا یہ دنیا میں عذاب ہے کہ کیا ہوا؟ مذہب بھی چلا گیا. بھائی جو اپنے مذہب کا نہ ہو وہ دوسرے مذہب کا کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کے جس خداوند عالم نے انسان کی عظمت کے لیے یہ اتھارٹی نہیں دی، یہ جو اختیار نہیں دیا کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اپنے اس جبین کو میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکا. دیکھیں اس کو خدا نے کیسا ذلیل کیا. کہیں ان کے پیر کو چھو رہا ہے، کہیں ان کی قدم بوسی کر رہا ہے، کہیں اس در پر جا رہا ہے، کہیں اس در پر جا رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے میں انات ہو گیا ہوں، میرا کوئی سہارا و مددگار نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن صامت کی جس نے توہین کی. تو اگر قرآن ناطق کی جو توہین کرے، کیا خداوند عالم اسے یہاں ذلیل کرتا ہے یا نہیں؟ اسے بھی ذلیل کرتا ہے. مولا امیر المومنین کی ظاہری خلافت ہے. کوفے میں مقام رہبہ میں خطبہ عظیم الشان خطبہ دے رہے ہیں. ولایت و امامت کی بات آ گئی. زید بن ارقم صحابی رسول جو ہے مجمع میں ہیں. انس بن مالک صحابی رسول مجمع میں ہیں. امام امیر المومنین کہتے ہیں اے انس بن مالک، اے زید بن ارقم، یہ بتاؤ جب غدیر خم کے میدان میں اللہ کے رسول نے ہماری ولایت و امامت کا اعلان کیا تھا، تم نے سنا تھا یا نہیں؟ دیکھا تھا یا نہیں؟ مولا امیر کہہ رہے ہیں، صحابی رسول ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ تجاہلان عارفانہ سے کام لیا. کہا مولا مجمع بہت زیادہ تھے تو مگر سن نہ سکے تھے. اسی وقت مولا امیر نے کہا اے خدا، اگر یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں ایسے مرض میں مبتلا کر دے، چھپائے سے وہ مرض نہ چھپے. اب روایت کے جملے ہیں، ابھی کلام امیر المومنین اختتام پذیر نہ ہوا تھا، صحابی رسول سفید داغ میں مبتلا ہونا شروع ہو گیا.
ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ امامہ بڑا کرنا شروع کیا، ادھر کا چھپاتا ہے تو ادھر سے دکھتا ہے، ادھر کا چھپاتا ہے ادھر سے دکھتا ہے۔ تو فیصلہ ہو گیا، جو بھی قرآن صامت پر زبان درازی کرے گا یا قرآن ناطق پر زبان درازی کرے گا، قیامت سے پہلے خدا دنیا میں رسوا ذلیل کرتا ہے۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ تو قرآن خود مسعودی نے مولا امیر کے سلسلے سے جو روایت نقل کی ہے، کہتے مولا امیر سراپا معجزے کا نام ہے۔ علی ابن ابی طالب خدا کے دوسرے معجزے کا نام ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو دو معجزہ دیا تھا، ایک قرآن کی صورت میں، دوسرے علی ابن ابی طالب کی صورت میں۔ نہ زمانہ اس کا جواب لا سکی، نہ زمانہ امیر المومنین کا جواب لا سکتی ہے۔ یہ بھی لاجواب، یہ بھی لاجواب۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ بات علم کی چل رہی ہے۔ آج جو زمانہ ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیسے کرنا چاہیے، بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ اور ہمارے مراجع کرام زور دیتے ہیں کہ چاہے دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، اپنے بچوں کو علم سے مزین کریں، اپنے بچوں کو تعلیم میں آگے لے جائیں، کیونکہ اگر کسی قوم میں کوئی ترقی ہونی ہے، قوم کو آگے جانا ہے، جہالت کا خاتمہ ہونا ہے، تو وہ علم کی بنیاد پر۔ جب تک جہالت دامن گیر رہے گی، قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اب ہے کہ کیسے، یہاں پر مسئلہ ہے، جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں۔ یہ جو دور چل رہا ہے، صحیح لفظ ہے تقیہ، لیکن ہم اس وجہ سے تقیہ کہہ رہے ہیں تاکہ جو عام فہم میں بات بچوں تک پہنچ جائے۔ یہ اس وقت جو ہے تقیہ کا دور شروع ہو چکا ہے۔ جب تقیہ کا دور شروع ہو چکا ہے، تقیہ کے لیے خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے التقیۃ دینی و دین آبائی، کہ اے لوگوں، تقیہ میرا اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ اس پر کبھی اور گفتگو ہوگی۔ تو دور تقیہ کا ہے، جو انسان کی بنیادی آزادی ہے، بولنے کی، کمنٹ کرنے کی، اور اپنی مذہبی رسم و رواج کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی، وہ سب کس طرح سے ہو رہی ہیں آپ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ جب یہ مسئلہ ہے، دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، ماڈل ایجوکیشن کی طرف بھی بچوں کو لے جانا ہے، نئی پود، نئی نسل کو لے جانا ہے، تو ہمارا طریقہ کار کیا ہو؟ اسلام سے بہتر کسی نے علم و تربیت کی طرف دعوت نہیں دی ہے، جس طرح اسلام نے اہتمام کیا ہے۔ جتنا زور اسلام نے دیا ہے، اتنا ہمیں کہیں اس کی مثال و نظیر نہیں ملتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ماڈل ایجوکیشن کس طرح دیں کہ بچہ بھی ہمارا رہے اور دیندار رہے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے بچہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور دین بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، اہل ادب، اہل ارباب علم و فن موجود ہیں، بات آسانی کے ساتھ پہنچے گی، میسیج، پیغام آسانی کے ساتھ پہنچے گا۔ اس امید کے ساتھ اشارے سے گزر رہا ہوں کہ ایسے زمانے میں جہاں پر ہر طرف بے سکونی، بے قراری، اطمینان نہیں ہے، بچے کو بھیجا، بچہ گیا ہے، برین واش کر کے اس کے ذہن سے کھیل کر کیا اس کے ذہن میں ڈالا جائے گا معلوم نہیں، کیسے کیسے شبہات جو ہے یونیورسٹیاں میں، کالج میں، اسکول میں نوجوانوں کے، بچوں کے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کا جواب
انہیں نہیں مل رہا ہے، تشنا رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ذرا سا وہ ماڈل کی طرف آئے تو گھر سے بچہ بھی چلا جاتا ہے، شادی کسی ایسی جگہ کر لیتا ہے اپنے اختیار سے۔ ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ بچہ بھی ہمارا ہو اور دیندار ہو، ہر مذہب والے یہی چاہتے ہیں۔ لیکن جو آج سماج چل رہا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے جو قرآن و سنت، عقل اور تجربے کے نزدیک ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، معصوم فرماتے ہیں، متوجہ کیا ہے کہ بچے کا ذہن سفید کاغذ کی طرح خالی ہوتا ہے، جو بھی اس میں آپ چاہیں لکھنا لکھ دیں، وہ بچہ قبول کر لے گا۔ نوجوان کا ذہن صاف ہوتا ہے، تو لہذا ہمیں اہتمام بچپنے سے کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ اہتمام نہیں کیا تو بچہ جیسا ٹیچر ہوگا، جس طرف لے جانا چاہے گا، وہ نوجوان ادھر چلا جائے گا۔ سب سے بڑی دلیل، جو دہشت گردی کی فیکٹریاں لگائی گئیں، وہ مذہب کے نام پر کھلواڑ کرتے ہیں، اور ٹیچر کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کچھ اور لوگوں کو بھی مارتا ہے، خود اپنی جان بھی گنوا دیتا ہے۔ جان بڑی قیمتی چیز ہے۔ موت کے نام سے اکثر زیادہ تر لوگ تھرا اٹھتے ہیں، لیکن یہ نوجوان یہ بم باندھ کر کہیں مسجد میں، امام بارگاہ میں، کسی پبلک میٹنگ میں چلا گیا، کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ کس چیز نے اس کے ذہن میں یہ بات لکھی ہے؟ کہاں سے آیا ہے اس کے ذہن میں؟ ٹیچر کا رول ہوتا ہے، پڑھانے والے کا رول ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے خواجہ نصیر الدین طوسی آداب المتعلمین، ہمارے یہاں حوض علمیہ میں باقاعدہ ایک نصاب ہے، اس کے علم پڑھنے کا ادب کیا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ استاد کو دور اور نزدیک سے دیکھ کر تب اس کے کلاس میں آپ جاؤ، چاہے یہ فیصلہ لینے میں آپ کا 2 مہینہ یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر جائے، آپ یہ نہ کہیے گا ہمارا ٹائم خراب ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ استاد کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو کس طرح سے ماڈل ایجوکیشن بھی دیں، اور بچہ بھی ہمارا ہو، ہمارا یعنی گھر کا رہے، ورنہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، خاندان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مذہب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، دین بھی جاتا ہے۔ ہدف یہ ہو کہ بچے کو پہلے دیندار بنائیں، یعنی ماڈل ایجوکیشن اسلامی کلچر کے دائرے میں۔ اگر اس کا ہم نے اہتمام کیا تو بچہ بھی ہمارا رہے گا، دیندار رہے گا۔ 2 تاریخی حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، فیصلہ آپ کریں۔ عمر بن عبدالعزیز جوان تھا، بچپنے سے ان کا ٹیچر جو ان کا کس خاندان سے؟ بنی مروان۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کتنا ظلم و ستم کیا ہے، اسلام کو برباد کرنے میں کیا رول انہوں نے ادا کیا ہے، کتنی بڑی سلطنت ان کی ہوتی تھی۔ آج 54 یا اس سے زیادہ اسلامی کنٹریز ہیں، اس وقت ایک ہوتے تھے، حاکم ایک ہوتا تھا۔ ان کا معلم کون تھا؟ پڑھانے والا کون تھا؟ یہ جو رائل فیملیاں تھیں، شہزادے تھے، جو ٹیچر تلاش کیا حکومت نے، وہ ایک محب علی ابن ابی طالب۔ شام میں ماحول کیا بنایا گیا تھا کہ معاذ اللہ علی ابن ابی طالب کا نہ نماز سے کوئی رابطہ ہے، نہ مسجد سے، بچے کھیل رہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کا بچپنا تھا، بچے کہہ رہے تھے، آپس میں مذاق اڑا رہے تھے، اور مولائے کائنات پر سب و شتم کر رہے تھے۔ ادھر سے ان کے استاد کا گزر ہوا، کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پریشان ہو گئے، مولا کے چاہنے والے تھے۔ کہا یہ بتاؤ کہ جب خدا نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما دی، خدا اہل بدر سے راضی ہو گیا ہے
کہ جس سے خدا راضی ہو جائے تمہیں کیسے اتھارٹی ملتی ہے کہ اس کی شان میں گستاخی کرو؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے کیا بدر میں علی ابن ابی طالب شریک تھے؟ اللہ اکبر! یہ ہے جہالت کا دور دورہ، گودی میڈیا کا دور دورہ اس وقت سے ہے۔ میڈیا نے یہ پرچار، یہ تشہیر کر دی تھی کہ علی ابن ابی طالب، یعنی معاذ اللہ، کیا زبان سے کہہ نہیں سکتے، ایک عجیب شخصیت آپ کی پیش کی گئی تھی۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے استاد کہتے ہیں، ٹیچر کہتا ہے کیا بدر علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے؟ یہیں سے جو سقراط کا نظریہ ہے کہ ٹیچر کا کام یہ ہوتا ہے ٹیچنگ میں اسٹوڈنٹس کے ذہن میں سوچ کا ڈالنا ہوتا ہے، لفظوں کو رٹانا نہیں۔ اس علی کے چاہنے والے نے اپنے اس شاگرد کے ذہن میں ایک سوچ ڈال دی۔ اب جو ہے عمر بن عبدالعزیز خاندان بنی مروان کا شہزادہ ہے، سوچ آ گئی، سیرت علی ابن ابی طالب کو پڑھنا شروع کیا۔ جب اللہ نے خلافت دے دی تو سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا۔ اللہ نے خلافت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ظاہری طور پر نہ کہ منصوص من اللہ، جو خلفاء کا دور چل رہا تھا، بنی مروان میں سے اس کے حصے میں جب خلافت آئی ہے 2 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو اس بندے نے کیا کیا؟ 70,000 سے ممبر شام سے، مسجد کے ممبر سے، خطبہ جمعہ سے، جس ذات پر لعن و طعن کیا جاتا تھا، پہلے اس کو ہٹایا ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ لینا معمولی بات نہیں تھی۔ یہ کس کا کارنامہ؟ اس کے بعد باغ فدق کو واپس کیا ہے، اور پھر یہ ظالموں نے رہنے نہیں دیا اس کو۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ٹیچر کا رول کیا ہوتا ہے۔ دوسرا رول، بنی امیہ، معاویہ ثانی، دوسرے نمبر کا معاویہ جو یزید کا بیٹا تھا، معاویہ بن یزید، اس نے تاریخ خلفاء اور ملوک بادشاہت میں صرف ایک یہی نام آتا ہے جس نے اتنی بڑی سلطنت کو ٹھوکر مار دیا ہے۔ سلطنت کو ٹھوکر مارنا آسان بات ہے؟ آج تو جو ہم میں سے بھی وزیر ہو جاتا ہے تو وہ خود سینئر لیڈر کہتے ہیں، ایک صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ کہا کہ آپ پارٹی جوائن کریے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے اپنے دین کو بھی چھوڑ دیجیے۔ لیکن خود دنیا پرستی میں جب انہیں مقام و منصب ملتا ہے تو اپنے دین سے بھی جو ہے چلے جاتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہاں سے؟ بنی امیہ، کہ جس میں زیارت عاشورہ میں امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ لعن اللہ بنی امیہ قاتبتاً، خدا بنی امیہ کے تمام افراد پر لعنت کرے۔ زیارت عاشورہ مستند جو ہے زیارت ہے۔ اب خدا قرآن مجید میں ہے کہ خدا کا یہ بھی، خدا کے علم و قدرت کا اندازہ یہاں سے لگائیں، وہ مردے سے زندگی جو ہے بخش نکالتا ہے، اور شجرہ خبیثہ سے بھی طیب اچھے افراد کو پیدا کرتا ہے۔ عمر کتنی ہے اس کی؟ 20 یا 21 سال۔ اس نے جو خطبہ دیا ہے جب یزید ہلاک ہوا ہے، اس نے جو خطبہ دیا ہے، تخت خلافت و حکومت ملی ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، پریشان ہے، آ کر جو خطبہ دیا ہے 20 دن یا 40 دن کے بعد، عمر کتنی ہے؟ 20-21 سال، نوجوان ہے، خطبہ دیا ہے، ان هذه الخلافہ حبل اللہ، یہ خلافت اللہ کی رسی ہے۔ اس خلافت کے لیے میرے دادا نے اس خلافت کے اہل سے لڑائی جھگڑا کیا، علی ابن ابی طالب سے،
اور وہ اپنے گناہوں کی گرفت میں قبر میں چلا گیا۔ اس کے بعد میرے باپ یزید نے جو ہے ذریت آل رسول کو قتل کیا، اور اگر تم چاہتے ہو میں بیان کروں اس وقت کون ہے برحق خلیفہ، وہ ہے سید سجاد زین العابدین۔ اگر خلافت کو دینا ہے تو ان کے پاس جاؤ، مجھے معلوم ہے وہ قبول بھی نہیں کریں گے۔ اتنے اعتماد کے ساتھ کہا یہ اپنے تخت و تاج کو لے جاؤ۔ بنی امیہ اور بنی سفیان کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے ذریت آل رسول کو قتل کیا، یہ گناہ کافی ہے۔ اس کے بعد جب بنی امیہ نے دیکھا اتنا بڑا فیصلہ، ان کی ماں نے ایسا سخت لفظ کہا ہے جو منبر سے میں ادا نہیں کر سکتا، ماں کو بھی جواب دیا ہے، اور یہ جمع ہوئے۔ آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ اللہم صلی برائے سلامتی و ظہور امام زمانہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سب سے پہلے جب بنی امیہ جمع ہوئے سوال کرتے ہیں اس کا ٹیچر کون ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا گہرا اثر ہوتا ہے ٹیچر کا، سمجھ گئے؟ ماں کی طرف سے بھی یہ کیا ہے؟ بنی امیہ، باپ کی طرف سے بھی بنی امیہ، بلکہ دادا نے رسول اکرم کو پریشان کیا، اس کے جو ہے اس کے دادا نے یعنی ابو سفیان نے رسول اکرم کو پریشان کیا، اس کے سگے دادا معاویہ نے جو ہے مولا کائنات کو پریشان کیا، اور باپ نے حسین ابن علی کو پریشان کیا، ان پر ظلم کیا۔ تو ادھر سے تشیع تو آ نہیں سکتی، محبت اہل بیت آ نہیں سکتی۔ یہ محبت اہل بیت اس کے سینے میں آئی کہاں سے؟ عمر کیا ہے؟ 20 یا 21 سال۔ کہا کہ اس کا ٹیچر کون ہے؟ کہا عمر المخصوص۔ اس کے پاس آئے ہیں، کہتے ہیں انت لقنتہ ھذا، کیا تو نے جو ہے جام ولایت امیر المومنین سے پلا دی؟ کہتا نہیں۔ استاد کیا کہتا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے اس کی فطرت و خلقت میں ہی یہی رکھا تھا، انہیں یقین نہیں ہوا، زندہ درگور کر دیا۔ اور یہ محب اہل بیت، یہ ٹیچر نے اپنی جان کو قربان کر دی۔ اب یہی سے عظمت محمد اور محبت آل محمد سمجھیے ہم تک یوں ہی نہیں پہنچی ہے، اس کے لیے علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ علماء نے قربانیاں دی ہیں، یہ شہید ہوئے ہیں۔ کس جرم میں مارا گیا ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ اتنی بڑی حکومت سے جو ٹکر لیا کہ حق بات پہنچا۔ تو آپ نے دیکھا، اب یہیں پر شاعر کہتا ہے، اب لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ یزید نے تو قتل نہیں کیا، اس نے اپنے گورنر کو ابن زیاد نے قتل کیا ہے، شبر نے قتل کیا ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، اہل بیت ادری بما فی، بھئی آپ کے گھر میں کیا چیز ہے میں زیادہ جانوں گا یا گھر والے زیادہ جانیں گے؟ گھر والے زیادہ جانیں گے۔ اور یہ خطبہ ہے کہاں؟ ایسی کتاب جو تشیع کو برباد کرنے کے لیے ابن حجر عسقلانی نے لکھا، اس کا نام ہی رکھا صواعق محرقہ، آگ لگا دینے والی بجلی۔ اس میں یہ خطبہ موجود ہے، وہاں پر اس بندے نے اپنی منافقت کا اعتراف کیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قد انصفا من ابیہ یزید،
معاویہ بن یزید نے جو اپنے باپ کے خلاف باتیں کی ہے، انصاف سے کام لیا ہے، جبکہ اس خطبے میں اس نے ابو سفیان پر بھی تبرہ کیا ہے، معاویہ پر بھی تبرہ کیا ہے، اپنے باپ یزید پر بھی تبرہ کیا ہے، لیکن یزید کے لیے کہتا انصاف کیا، معاویہ کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہے ایک ٹیچر، ایک ٹیچر یہ آپ نے دیکھا، ایک نے جان دے دی حق کے لیے، ایک نے حق مٹانے کے لیے جو ہے اپنے قلم کو، اپنی طاقت کو صرف کر دیا۔ اسی مقام پر کہتے ہیں اب فیصلہ اگر کہیں پر بات ہو تو خود جو ہے معاویہ بن یزید کا خطبہ پڑھ دیجئے کہ اس سے بہتر کون جانے گا۔ اسی بات کو شاعر نے کیا کہا ہے، کرے یزید کا بیٹا یزید پر لعنت، اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو آپ نے دیکھا یہ تاریخی حقائق ہیں کہ ایک ٹیچر کا رول کیا ہوتا ہے صحن کو۔ تو لہٰذا ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو کہاں فتویٰ بالکل تمام مراجع کا، آغا ثانی کا بھی ہے کہ ہم ایسی جگہ پر اپنے بچے کو تعلیم کے لیے نہیں بھیج سکتے جہاں دین کا خطرہ ہو، اور تعلیم واجب ہے کس پر؟ پیرنٹس یعنی خصوصاً باپ پر۔ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، بالکل کلیئر ہے، اور تمام بہت سے شواہد ہیں کہ اگر اس کا خیال ہم نے نہ کیا تو اب اس کے جہاں پر انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، خصوصاً اس وقت اچھے کالج کھولنے کی ضرورت ہے بچیوں کے لیے، خود بچوں کے لیے، جہاں پر ماڈل ایجوکیشن اسلامی کلچر میں دیا جائے۔ اور یہ ہمارے برادران مسلمانوں نے اس میں ہم پر سبقت کی ہے، ہماری کمیونٹی اس میں پیچھے ہے، تو لہذا زور دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں پر شبہ نہ رہ جائے کہ اب کوئی یہ کہے کہ ٹیچر کا اگر اتنا بڑا رول ہوتا ہے تو جہاں پر ٹیچر معصوم ہوں، پڑھانے والے خالی معصوم نہیں، اشرف المخلوقات کے سید سردار مرسل اعظم جہاں پر ہوں، اگر ان کی بزم لگے، پڑھانے والے یہ ہیں، ایک آ سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے آپ نے تاریخی شواہد پیش کیے کہ ٹیچر کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، چاہے تو بچے کو نئی نسل کو سنوار دے، چاہے تو خراب کر دے، بگاڑ دے، چاہے تو طالبانی بنا دے، چاہے تو خمینی سستانی بنا دے، ہے نا؟ یہ ٹیچر کا رول ہوتا ہے۔ جب ایسا ہے پھر یہ بتائیے مرسل اعظم سے بہتر ٹیچر بشریت کو، انسانیت کو مل سکتا ہے؟ بزم رسول میں پڑھنے والے، تربیت لینے والے، حصول علم کے لیے کتنے افراد تھے؟ اصحاب کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ روایت ملتی ہے ارتد الناس بعد النبی الا الثلاثہ، کہ لوگ رسول کے بعد مرتد ہو گئے سوائے 3 یا 7 کے۔ پھر یہ اثر کیوں نہ ہوا؟ تو بچوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ بھائی دیکھیں پڑھنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، بہت توجہ، پڑھنے کی عمر ہوتی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، اسلام جو ہے جوانوں سے آگے بڑھا ہے، بوڑھوں سے نہیں۔ اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، دیکھو علم کا حاصل کرنے کا صحیح وقت جو ہے بچپنا ہے، جو بات بچپنے میں سیکھی جاتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے جیسے پتھر پر آپ
لکیر کھینچ دے تو چاہے جتنی ہوا چلے وہ لکیر نہیں مٹے گی، لیکن اگر بڑھاپے میں علم حاصل کیا جائے، العلم فی الکبر کالنقش فی الرمل، اگر بڑھاپے میں علم حاصل کیا جائے تو اس کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے وادی ریت میں ایک لکیر کھینچے، ہلکی سی ہوا چلے گی لکیر برابر ہو جائے گی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اسی وجہ سے بیساکھی کے سہارے پر کئی کو اٹھانے کی کوشش کی کہ بھائی سب سے پہلے ایمان یہ لائے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل پھنسی تو اسی در پر آنا پڑا جہاں علم لدنی کا وارث تھا، منبر سلونی کا وارث تھا، ہر موقع پر اسی جگہ پر آنا پڑا۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ بات زیادہ طولانی نہ ہو جائے، اور جو قافلہ، جو کاروان علم و تربیت امام حسین کربلا میں لائے تھے، کوئی ایک ادھر سے ادھر گیا ہو تو بتا دیجئے کہ معصوم امام فخر کر رہا ہے جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ جو ہے بابا کو ملے، نہ بھیا حسن کو ملے۔ کیا خطاب امام نے کیا؟ یا ابطال الصفا، اے میرے شیروں تم کہاں سو رہے ہو؟ آج فرزند زہرا تمہیں آواز دے رہا ہے، تم جو ہے مدد کے لیے نہیں آ رہے ہو۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں اتنے تربیت یافتہ تھے اصحاب حسین، اپنی زبان بے زبانی سے کہتے اے مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے، وَإِلَّا اتنا حوصلہ بلند ہے اگر 70 مرتبہ ذبح کیا جائے آپ کی محبت میں پھر بھی ہم میدان چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرزند زہرا ایسے ایسے جو ہے تربیت یافتہ خواتین، بچیاں، بچے تھے۔ جناب قاسم کا علم دیکھ لیجئے، جناب علی اکبر کا علم دیکھ لیجئے، خواتین کا علم دیکھ لیجئے۔ 3 روز کی بھوک و پیاس، اگر 2 وقت کسی کو روٹی نہیں ملتی، کسی بچے کو کھانا نہ ملے تو کیسی بہکی بہکی باتیں ہوتی تھی۔ ہماری جان قربان ہو انصار حسین پر، کربلا کے میدان میں جتنی بھوک و پیاس کی شدت بڑھتی جاتی تھی، جذبہ ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت بھی آ گیا جب رسول کا لال زہرا کا جو ہے فرزند یکو تنہا رہ گیا، کبھی حبیب کو یاد کیا، کبھی اپنے بھائی عباس کو یاد کیا، کبھی بیٹا اکبر کو یاد کیا۔ جب کوئی نہ بچا خیمے کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میر انیس نے کیا ادا کیا ہے رخصتی کا منظر، بڑا سخت منظر ہوتا ہے۔ اے عزیزو ہم سب جو ہے خاندانی لوگ ہیں، خاندان والے ہیں، فیملی والے ہیں۔ جب کوئی ذمہ دار اپنی فیملی کو چھوڑ کر پردیس جاتا ہے، وسائل کا انتظام بھی ہے، یہ بھی اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے عزیز و اقارب کوئی وقت پڑ جائے گا یہ سہارا دیں گے۔ ارے جس حسین کو یہ یقین ہو میرے بعد خیام جلا دیے جائیں گے، مخنو چادر چھین لیا جائے گا، وہ رخصت ہو رہا ہے
ہے۔ اللہ اکبر، کس سے رخصت ہو رہا ہے؟ ام مصائب زینب کبریٰ سکینہ سے رخصت ہو رہا ہے، رباب سے۔ کیا لہجات ہے امام کا، جزاکم اللہ خیر الجزا، گریہ کر لیجئے، رونے میں نہ شرمایا کریے۔ امام کہتے ہیں جب میرے جد کا مصائب سنو اس طرح گریہ کرو جیسے کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر گریہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں یا زینب الکلثوم یا رباب رقیہ یا سکینہ علیکن من السلام۔ یہ آواز کا خیموں میں پہنچنا تھا، خیمے میں ایک تلاطم برپا ہوا، ایک کوہرام برپا ہوا۔ ابھی تک سیدانیہ کو یہ ڈھارس تھی ہمارے سید و سردار موجود ہے، آج ماں فرما رہے ہیں اے زینب، اے کلثوم، اے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ، تم سب پر غریب کربلا کا آخری سلام ہو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سلام نے زینب کے دل میں کتنا جو ہے داغ، کتنا زخم پیدا کر دیا۔ یہ سلام پیغام تھا سکینہ کی یتیمی کا، یہ سلام پیغام تھا خیام کے جلنے کا۔ اس کے بعد جب امام نے دیکھا شور گریہ بلند ہوا، خیمے کے قریب آئے، اپنی بہن کو بلاتے ہیں، کہتے یا زینب ائتینی بثوب عتیق البسها تحت ثوبی لکی لا اجرد بعد قتلی۔ اللہ اکبر، وہ وقت آ گیا، حسین اپنی بہن سے کفن مانگ رہے ہیں۔ اے عزیزو، حسین کے نانا کی شریعت میں یہ ہے کہ دیکھو جب کفن خریدنے جاؤ مول بھاؤ نہ کرنا، مکروہ ہے اچھی قیمت کا کفن خریدنا۔ روز قیامت مردے اپنے کفن پر فخر کریں گے۔ غریب کربلا جس کے صدقے میں آج کربلا سے کفن کی خیرات بڑھتی ہے، اس کا کفن کیسا؟ کہتے ہیں میری بہن کوئی پھٹا پرانا لباس دے دو تاکہ اپنے لباس کے نیچے پہن لیں، شہادت کے بعد برہنہ نہ ہو۔ لیکن امام کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، دشمنوں نے یہ بوسیدہ لباس بھی امام کے بدن پر رہنے نہ دیا۔ جناب زینب ہے، یہ سن کر رو رہی ہے، اشک و گریہ میں مبتلا ہو گئی۔ بھائی کا حکم تھا، لباس لے کر آئی۔ ہاں عزیزو، پوری رخصتی آپ کی نظروں کے سامنے ہے، بس ایک منظر۔ ایک مرتبہ امام نے اس جو ہے پرانے لباس کو پہن کر چلنا چاہ رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا بھیا بس ایک امانت ہے، ایک جو ہے ماں کی امانت ہے، اسے پورا کر لینے دیجئے۔ اے بھیا، جب اماں کا آخری وقت تھا مدینے میں، کہتے زینب 61 ہجری میں میرا لال غریب کربلا جب آخری وقت کے لیے آئے، میں تو نہ ہوں گی، ارے میرے طرف سے میرے بچے کے گلے کا بوسہ لینا اور سینے کا بوسہ لینا۔ امام رونے لگے۔ میں کہوں گا اے ملکۃ العرب کی شہزادی، اے جناب زہرا، آپ نے بدن حسین میں سے اس دو جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ عجب نہیں شہزادی آواز سے، اور میں نے اس وجہ سے کیونکہ میرے بیٹے کے خشک گلے پر شمر کا خنجر چلے گا، سینے پر جو ہے گھوڑے کے سم دوڑیں گے۔ امام گریہ کر رہے ہیں۔ امام نے بھی کہا اے بہن زینب کچھ امانتیں مجھ پر بھی ہے۔ امام نے بہن کے بازوؤں کا بوسہ دیا۔ اے زینب اسی بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ ہاں عزیزو، آخری فقرہ ختم
ختم دعا گریا کر لیجئے. آپ جو ہے محسوس کریں گے کہ جو آخری وقت تھا تمام خطبہ سے سنتے ہیں کہ تمام بدن امام کا چھلنی ہو گیا تھا. 1900 زخم تھے تنے پاش پاش پر. زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. اتنے زخم تھے. کہتے ہیں امام کا لاشا تیروں پر معلق رہا. یہ ایک طرف سنتے ہیں, دوسری طرف یہ بھی سنتے ہیں امام کا کس وقت جو ہے امام کے سوکھے گلے پر ظالم کا خنجر چلا. تو کہتے ہیں جب امام نے پیشانی کو اللہ اکبر سجدے کی حالت میں گر میں کربلا پر رکھی. اے عزیز و نجف کے ایک مرجع وقت نے اس منظر کشی کو بیان کیا ہے. سن سکتے ہیں تو سن لیں. امام کے بدن پر تیر پیواز اور امام کو جو ہے پشتے گردن سے ذبح کیا گیا. کس طریقے سے جب شمر ملعون آیا ہے امام نے کہا صدقہ جد رسول اللہ. ارے میرے نانا نے سچ فرمایا تھا تو جیسا بخ مجھے ذبح کرے گا. اتنا سننا تھا. شمر کو غصہ آیا. شمر نے امام کو جسم کو پلٹا. کہا اب میں تمہیں بڑی تکلیف دوں گا. پشتے جو ہے گردن سے ذبح کروں گا. خنجر کند کیا. امام کو جو ہے آخری سجدہ کرنا تھا تاکہ کتاب شہادت کربلا مکمل ہو. بدن جو ہے جسم تیروں پر معلق. امام نے اپنی بچی ہوئی طاقت سے تیروں پر زور دیا. تیر اوپر آئے. کچھ بدن زمین کربلا سے قریب ہوا. دونوں ہاتھوں سے خاک کربلا کو اکٹھا کیا. پشت کو سجدہ معبود میں رکھا. شمر کا کند خنجر چلا. ایک آواز برپا ہوئی قد قتل الحسین بکربلا. قد ذبح الحسین بکربلا. انا للہ وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پالنے والے اس مدرسے میں خیر و برکت کا نزول فرما. پالنے والے اس مدرسے سے طالبات اس طرح نور علم سے مزین ہو کر نکلیں کہ مشن اہل بیت کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلائیں. پالنے والے اس مدرسے کو جو ہے ترقی عطا فرما. پالنے والے تمام دینی مدارس, تمام جو ہے مرکز, تمام عزا خانے کی حفاظت فرما. پالنے والے عزاداران سید الشہداء کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مومنین میں سے جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پرچم اسلام کو سر بلندی عطا کر. پرچم کفر نفاق کو سر نگوں فرما. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آل جناب مولانا مرحوم و مغفور سید مشرف حسین رضوی کی روح کو ایصال فرما.